لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے انسانوں کو اخلاق عظیمہ کی تعلیم دی، ایک ایسا معاشرہ قائم کیا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ شاعر نے کہا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر قیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ نبی علیہ السلام نے ایسی جماعت تیار کی کہ جن کو فرشتوں کے سلام آتے، ان کو خیرخواہی سکھائی، ان کو دوسروں کا بھلا سکھایا۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو مطالعہ کیجیے، ایسے لگتا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کا خیر خواہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک مسافر آئے، اب ان کو رات کو قیام کرنا تھا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا عشاء کی نماز کے بعد کوئی ہے جو اس کو اپنے گھر لے جائے، کھانا کھلائے، قیام کروائے، پھر واپس لے آئے؟ تو ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی میں اس کو لے جاتا ہوں۔ وہ اس مہمان کو لے کر گھر گئے، گھر جا کر بیوی کو بتایا کہ میں اپنے ساتھ ایک مہمان کو لایا ہوں، اسے کھانا کھلانا ہے۔ بیوی نے جواب دیا کہ ہمارے پاس تو کھانا صرف ایک بندے کا ہے، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، بچے بھی ہیں۔ میں یہ کر سکتی ہوں کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دوں تو بچوں کی رات گزر جائے گی اور پھر کھانا میرے اور آپ کے لیے بچ جائے گا، لیکن اگر وہ کھانا میں آپ دونوں کے سامنے لا کے رکھ بھی دو، نہ ان کا پیٹ بھرے گا مہمان کا نہ آپ کا، تو اب کیا کریں؟ وہ صحابی کہنے لگے فکر نہ کرو، تم ایک بندے کا کھانا دو کے سامنے رکھ دینا، پھر چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو خود بچھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرے میں مہمان تو کھانا کھاتا رہے گا، میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤں گا جیسے روٹی کا لقمہ توڑ رہا ہوں، سالن لگا رہا ہوں اور لقمہ اپنے منہ میں ڈال رہا ہوں، اور پھر اپنا منہ ایسے چلاؤں گا جیسے میں لقمے کو چبا رہا ہوں، مگر میں لقمہ لوں گا نہیں۔ جب میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا اور ہماری بھی رات گزر جائے گی۔ ایسی مہمان نوازی دنیا میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ بچے بھی بھوکے سو جاتے ہیں، بیوی بھی بھوکی سو جاتی ہے، اور جو صاحب خانہ ہے وہ مہمان کے ساتھ فقط بیٹھے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں اور خود ایکشن بنا رہے ہیں تاکہ مہمان تسلی کے ساتھ کھانا کھائے۔ جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود بھی حاجت مند ہوتے ہیں۔ تو دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا اور دوسرے کی بھلائی کی بات سوچنا یہ صحابہ کرام کی خاص صفت تھی۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی ہے، دین سراسر خیرخواہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو کہیں دین نظر آئے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنے والے ہیں، اور جہاں لوگ ایک دوسرے کی خیرخواہی کرتے ہیں وہیں پہ دین ہوگا۔ دین اور خیرخواہی ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، ان میں چوری ڈامر کا ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہوئے ہیں، جدا نہیں ہو سکتے۔ ایک صاحب نے گھوڑا خریدا، وہ ان کو 3000 ریال کا مل گیا، لے کر گھر آئے، بھائیوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار آپ کو بڑی اچھی ڈیل مل گئی، عربی نسل کا گھوڑا ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ تو 4000 ریال کا بھی مل جاتا تو سستا تھا، تمہیں تو بڑی اچھی ڈیل مل گئی۔ اب اس نے یہ لفظ سن لیا کہ 4000 دینار قیمت ہے۔ اگلے دن 1000 درہم لے کر مالک کے پاس گئے، گھوڑے کے مالک کے پاس، بھائی میں نے آپ سے کل گھوڑا خریدا تھا، آپ نے 3000 درہم میں دیا، میرے بھائیوں کی رائے ہے کہ یہ 4000 کا تھا، تو میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھ سے 1000 درہم اور لے لیجیے۔ یعنی گاہک دکاندار کا نقصان نہیں کرنا چاہتا۔
کچھ دنوں کے بعد گھر میں دعوت ہوئی تو خاندان کے نوجوان اکٹھے ہوئے. ان نوجوانوں نے گھوڑے کو دیکھا تو سب کے سب گھوڑ سواری کے ماہر تھے. وہ کہنے لگے ایک گھوڑا تو بڑا اچھا نظر آتا ہے, ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ 5000 درہم میں بھی مل جاتا تو بھی اچھا تھا, تمہیں تو بڑی اچھی ڈیل مل گئی. اب جب مالک نے سنا تو اگلے دن 1000 درہم اور لے کر گھوڑے کے مالک کے پاس گئے اور اس کو دیے. تو اس نے کہا میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچ دیا, اب پیسے کیوں دیتے ہیں؟ بھائی آپ کو اپنی چیز کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا, آپ نے 3000 درہم لگائے. میرے رشتے دار کہتے ہیں کہ یہ 5000 درہم کا بھی سستا ہے, تو آپ اسے 1000 درہم اور لے لی. کچھ دنوں کے بعد علاقے میں گھڑ دوڑ کے مقابلے ہوئے. مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آئے تو رائٹ سائڈ پر میدان ہے, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سواق الخیل. یہ وہ جگہ تھی جہاں صحابہ کرام گھوڑے دوڑاتے تھے, گھڑ سواری کے مقابلے ہوتے تھے. اب جب گھوڑے دوڑائے گئے تو یہ گھوڑا جو تھا یہ سب سے بہتر کر گیا, چیمپئن بن گیا. تو دیکھنے والوں نے کہا بھائی یہ تو چیمپئن گھوڑا ہے, اگر 6000 ریال کا بھی مل جاتا تو سستا تھا. تو جس بندے نے گھوڑا خریدا تھا 1000 درہم اور لے کر مالک کے پاس گیا. بھائی آپ کو اپنی چیز کا پتہ نہیں تھا, میں نقصان نہیں کرنا چاہتا, وہ تو چیمپئن گھوڑا تھا, لہٰذا 1000 درہم اور لے لیجیے. 3000 درہم میں جو گھوڑا خریدا تھا اس نے اس کے 6000 درہم پے کیے, اس لیے کہ میں بھائی کا نقصان نہیں کرنا چاہتا. اس قدر ان کے اندر خیر خواہی تھی. ہر بندہ چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میرے بھائی کا نقصان نہ ہو, میں کسی کی بدخواہی نہیں کر سکتا, میں اس کی خیر خواہی کروں گا. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب نے زمین بیچی اور دوسرے نے زمین خریدی. زمین خریدنے والے نے سوچا میں اس میں گہرا حل چلاتا ہوں تاکہ فصل اچھی ہو. جب اس نے گہرا حل چلایا تو اس کے اندر ایک ٹرنک نکلا جس میں سونے چاندی کے زیورات سے خزانہ تھا. ہر کو بیٹھ کر سوچنے لگا میں نے تو مالک سے زمین خریدی تھی, یہ خزانہ تو بڑا قیمتی ہے, یہ میرا نہیں, یہ زمین کے مالک کا ہے. چنانچہ وہ اس ٹرنک کو لے کے زمین کے مالک کے پاس پہنچ گیا. میں نے آپ سے زمین خریدی تھی, اس میں سے یہ سونے چاندی کا خزانہ نکل آیا, یہ میرا نہیں یہ آپ کا ہے. اس نے کہا واہ صاحب جب میں نے زمین بیچ دی اب زمین میں سے جو نفع نکلے گا وہ تمہارا ہوگا, میرا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہا. ایک کہتا ہے یہ آپ کا حق ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں یہ آپ کا حق ہے. فیصلہ کیسے ہو؟ عدالت میں مقدمہ آیا. آج کی عدالتوں میں مقدمے آتے ہیں مگر نوعیت اور ہوتی ہے. ایک پارٹی کہتی ہے میرا حق ہے, دوسری پارٹی کہتی ہے میرا حق ہے. ایک کہتا ہے میں آخری زندگی کے آخری لمحے تک اس کے لیے کوشش کروں گا, دوسرا کہتا ہے میں خون کا آخری قطرہ اس کے لیے بہا دوں گا. اپنے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. اس زمانے میں مقدمہ آیا, ایک کہتا ہے یہ میرا نہیں میرے بھائی کا حق ہے, اور بھائی کہتا ہے نہیں یہ میرا نہیں یہ اس بھائی کا حق ہے. قاضی نے دونوں کی باتیں سنی. اب مقدمہ عجیب تھا, وہ بھی بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے ایک سے کچھ حالات پوچھے, دوسرے سے حالات پوچھے, تو ان کو محسوس ہوا کہ ایک کے گھر میں بیٹی جوان ہے اور دوسرے کے گھر میں بیٹا جوان ہے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ تو نہیں دے سکتا, ججمنٹ تو نہیں دے سکتا, البتہ ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کا ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیں اور ان دونوں کو جہیز میں یہ خزانہ دے دیا جائے. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے آپس کے جھگڑے ایسے ہوتے تھے, ایسا ہی ہوتی تھی ہر بندے میں. آج تو عدالتوں میں جاؤ تو عدالتیں ملتی ہیں. یہ خیرخواہی کس نے سکھائی تھی؟ نبی علیہ السلام نے سکھائی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی دکان تھی. عام طور پہ مغرب پہ بند کیا کرتے تھے. اتنے زور کے وقت دکان بند کر کے گھر آ رہے تھے. کسی نے دیکھا تو پوچھا ماما کیا بات ہے آج جلدی گھر آ گئے؟ فرمانے لگے کہ ہاں آج آسمان پر بادل ہے اور ویزیبلٹی اچھی نہیں ہے, میں نے دکان کو بند کر دیا. کوئی بندہ کم قیمت کے کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کے دھوکہ نہ کھائے میری وجہ سے, میں دکان ہی بند کر دیا. اتنی دکاندار کو گاہک کی خیرخواہی مطلوب تھی کہ وہ کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کے خرید نہ لے, دھوکہ نہ کھائے. معاشرے کے ہر فرد کو دوسرے کے ساتھ ایسا ہی تعلق تھا. چنانچہ جب بغداد مسلمانوں کا مرکز تھا اس وقت کافروں نے یہ سوچا کہ ہم مسلمانوں کے اندر وہ خوبی تلاش کریں, یہ جہاں جاتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ بغداد جاؤ اور مسلمانوں کے درمیان رہ کے دیکھو کہ ان کے اندر وہ کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے یہ ایک بنیاد مخصوص بن گئے ہیں دشمن کے سامنے, اور جہاں جاتے ہیں فتح ان کے قدم چومتی ہے. وہ آدمی بغداد آیا, اس نے محسوس کیا کہ بھوک لگی ہوئی ہے, چلو پھر یہ ریسٹورینٹ پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں. ریسٹورینٹ میں اس نے آرڈر کیا, مثال کے طور پہ کہی چپلی کباب دے دیجیے. اب جب وہ بندہ کھانا کھا رہا تھا نا, اس نے دیکھا
اس کے سائڈ والے ٹیبل پر ایک اور بندہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اور وہ بار بار اس کی طرف دیکھتا ہے. اس نے سوچا میں اجنبی ہوں, شکل بھی مختلف ہے, کپڑے بھی مختلف ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ بندہ میری طرف دیکھ رہا ہوگا بار بار. جب کھانا کھا لیا تو یہ کاؤنٹر پر آیا پیمنٹ کرنے کے لیے. کیشیئر کو کبھی بتائیں میرے کھانے کا بل کتنا ہے میں پے کروں. اس نے کہا بل تو اتنا ہے مگر آپ کا بل بھی ہو چکا. یہ ہو چکا کیا مطلب؟ اس نے کہا جو آپ کے غریب بندہ بیٹھا ہوا تھا نا وہ اپنے کھانے کا بل دینے کے لیے آیا. اب مجھے کہنے لگا کہ یہ بندہ مجھے اجنبی نظر آتا ہے, چلو یہ آج میرا مہمان ہے, اس کے کھانے کی بھی پیمنٹ میں کر دیتا ہوں. اور بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اجر تو مجھے اللہ نے دینا ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ میں اس مہمان نوازی کر رہا ہوں. وہ بندہ حیران ہو گیا کہ کیسے لوگ ہیں کہ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں, اس کو جتلاتے بھی نہیں ہیں. خیر آگے چلا. اس کو خیال آیا کہ رات کو بجلی کا انتظام تو ہے نہیں, چراغ ہوتے ہیں, اندھیرا ہو گیا تو مجھے مشکل پیش آئے گی, چلو میں یہاں سے ایک بیٹری خرید لیتا ہوں. ایک دکان پر گیا, بھائی مجھے 3 سال والی بیٹری چاہیے. اس نے کہا جناب 3 ریال میں ملے گی, ایک بیٹری دے دیجیے. دکاندار کہنے لگا کہ اگر آپ نے خریدنی ہے نا تو میرا مشورہ سن لے, وہ جو سامنے دکاندار ہے نا آپ اس سے جا کر یہی بیٹری خرید لیں, اسی قیمت میں آپ کو مل جائے گی. یہ اس دکان پر گیا تو 3 سال والی بیٹری 3 ریال میں مل گئی. مگر اس کو خیال آیا کہ دکاندار اپنا گاہک دوسرے دکاندار کو تو نہیں بھیجتا, اس نے کیوں بھیجا میں پتہ کرتا ہوں. چنانچہ پہلے گاہک کے پاس واپس آیا, آپ کے پاس بیٹری تھی نہیں یا آپ مجھے بیچنا نہیں چاہتے تھے, آپ نے دوسرے دکاندار تک کیوں بھیج دیا؟ اس نے کہا بھائی اصل بات یہ ہے آج میرے پاس اچھے گاہک آئے اور خوب فائدہ ہوا. میں دیکھ رہا تھا میرے سامنے والے دکاندار بھائی کے پاس آج کوئی گاہک نہیں آیا, میں نے سوچا آپ اس سے بیٹری خرید لیں گے, کچھ اس کو نفع ہوگا, اس کے بھی بچوں کا آج کا گزارا ہو جائے گا. ایک دکاندار دوسرے دکاندار کا اتنا خیر خواہ ہوتا ہے. تصور یقین نہیں آتا کہ یا اللہ واقعی دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں. مگر یہ وہ ماجرا تھا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھا دیا. ہر بندے کو دوسرے کا خیر خواہ بنا, ہر بندہ دوسرے کا خیر خواہ تھا. الدین النصیحہ, دین سراسر خیر خواہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ خیر خواہی بہت پسند ہے. قرآن مجید میں ایک سورت ہے, اس سورت کا نام ہے النمل. نمل کہتے ہیں چیونٹی کو, اور اس سورت میں چیونٹی کا واقعہ بھی لکھا گیا ہے. تو پڑھنے والا حیران ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں اللہ نے ایک سورت کا نام چیونٹی کے نام پہ رکھا اور چیونٹی کے واقعے کو بھی سے بیان فرمایا. تو مفسرین نے لکھا اصل میں سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ چلے تھے, راستے میں تو چیونٹیاں چل پھر رہی تھیں. ان میں سے ایک چیونٹی نے محسوس کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, تو اس نے اعلان کیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چیونٹیوں تم اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل کے چلا جائے. اب یہ جو چیونٹی نے دوسروں کی خیرخواہی کی, اللہ کو یہ خیرخواہی پسند آئی, اللہ نے سورت کا نام بھی چیونٹی کے نام پر رکھ دیا اور اس کا واقعہ بھی قرآن پاک کا حصہ بنا دیا. سوچنے کی بات ہے اگر چیونٹی خیرخواہی کرتی ہے دوسری چیونٹیوں کی, اللہ کو وہ اتنی پسند آتی ہے. ایک انسان دوسرے انسانوں کی خیرخواہی کرے گا, اللہ کو یہ بات کتنی اچھی لگے گی. اس لیے خیرخواہ انسان اللہ کا پسندیدہ انسان ہوتا ہے. دوسروں کے ساتھ بھلا کرنا, دوسروں کی خیرخواہی کرنا, دوسرے کا اچھا سوچنا, یہ ایک مومن کا کام ہوتا ہے. آج ہم اپنے ماحول معاشرے کو دیکھیں تو بالکل ہی معاملہ الٹ نظر آتا ہے. جس کو دیکھو دوسرے کا بدخواہ, جس کو دیکھو دوسرے کا بدخواہ, پڑوسی پڑوسی کا بدخواہ, دوست دوست کا بدخواہ, بھائی بھائی کا بدخواہ, ہر بندہ دوسرے کا بدخواہ نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے وہ جو دین کا ایک عمل تھا اس کو بھلا دیا. مفاد پرستی ہمارے اندر اتنی آ گئی کہ ہم اس مفاد پرستی میں آ کر خیر خواہی کی بجائے بدخواہی کرنے لگے. ہم ایک مرتبہ ایک ملک میں کسی کے مہمان تھے اور ان کا گھر بالکل ساحل سمندر کے اوپر تھا, جس کو بیچ کہتے ہیں نا, بیچ کے اوپر ان کا گھر تھا. وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آج مغرب کے بعد اگر آپ تھوڑا سا کہیں فارغ کریں تو ہم آپ کو کیکڑے کا شکار کرنا دکھائیں گے. میں نے کہا کہ مچھلی کا شکار کرنا تو ہم نے دیکھا ہوا ہے, کیکڑے کا شکار کرنا نئی چیز ہے. میرے بچے ساتھ تھے, مشوروں میں کہنے لگے ابو جی ایک نیا تجربہ ہے, ہم ضرور جائیں گے. میں نے کہا بہت اچھا. ان کی اپنی ایک کشتی تھی, بالکل نہیں خریدی تھی انہوں نے. اس کشتی کا مالک ایک بنگالی تھا. انہوں نے اس کشتی میں ہمیں پوری فیملی بچوں کو عورتوں کو سب کو بٹھایا اور سمندر میں لے گئے. اور سمندر میں بھی ایک ایسی جگہ جہاں پر ایک جزیرہ سا تھا, یعنی سمندر کی گہرائی وہاں کم تھی, 3-4 فٹ تھی بس. انہوں نے کشتی کو روک کے کہا جی کہ اب نیچے اتریں, یہاں پہ کیکڑے ملتے ہیں, ہم ان کا شکار کریں گے.
میں نے کہا کہ میں تو بڑا آدمی ہوں, میں تو کشتی میں بیٹھا رہوں گا. بچوں کو کہا کہ آپ لوگ اتر جائیں اور جا کے کریں جو شکار ہے. ان کے پاس بہت تیز روشنیاں تھیں, وہ پانی میں کھڑے ہو کے تیز روشنی پھینکتے تھے اور نیچے ان کو زمین کے اوپر کیکڑے بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے. یہ کیکڑا بھی عجیب چیز ہے, ذرا سی ہارٹ ہو نا تو یہ ریت کے اندر چھپ جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا کہاں تھا. اس کا شکار کرنا بڑا ٹیکنیک مانگتا ہے. چنانچہ وہ لائٹیں لے کے اترے اور کیکڑے ان کو نظر آئے اور ان کو شکار کر کے لا رہے تھے. وہ بنگالی جو ملا تھا کشتی چلانے والا, اس نے ایک بالٹی رکھی تھی بڑی, ایک کیکڑے کو لاتا تو اندر ڈال دیتا. کیکڑے زندہ تھے, اگرچہ زخمی تھے, ہل رہے تھے. اب کیکڑے کی شکل کو دیکھ کے نا ویسے ہی ڈر لگتا ہے, اور وہ زخمی تھے تو مجھے یہ بھی احساس تھا کہ زخمی چیز تو اور بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اس نے کوئی 10-15 کیکڑے اس بالٹی کے اندر آ کر ڈالے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے, کوئی 2 سال کا, کوئی 3 سال کا, وہ آ کے ان کیکڑوں کو دیکھ کے اور جا رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے دیکھو ہل رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں. تو میں نے اس بنگالی کو کہا اس بالٹی کے اوپر ڈھکنا دے دو, ایسا نہ ہو کہ کوئی کیکڑا باہر نکل آئے اور بچوں کو نقصان پہنچائے. اس بنگالی نے میری بات ہی نہیں سنی. پھر وہ دوسری مرتبہ آیا تو میں نے اسے ذرا سختی سے کہا بھائی میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کا ڈھکنا سے بند کر دو. اس نے پھر بالٹی کو بند نہیں کیا. اب مجھے فکر ہو رہی تھی کہ 20-25 کیکڑے بالٹی کے اندر ہیں اور سب ہل رہے ہیں, تو کوئی کیکڑا باہر نکل آیا تو بچوں کا نقصان ہوگا. جب وہ تیسری دفعہ آیا تو میں نے اسے روک کے کہا کہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ کہنے لگا صاحب سمجھ میں آتی ہے. میں نے کہا میں اردو میں بات کر رہا ہوں, فارسی میں بات نہیں کر رہا کہ بالٹی کو بند کرو بچوں کا نقصان ہوگا. کہنے لگا صاحب بالٹی کو بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا آؤ میں آپ کو تماشا دکھاتا ہوں. میں سیٹ سے اس کے ذرا آگے ہوا تو میں نے دیکھا کہ بالٹی کے اندر کوئی 30-35 کیکڑے پڑے ہوئے تھے, سب ہل جل رہے تھے. مگر ان میں سے ایک کیکڑا وہ بالٹی کی دیوار کے ساتھ اوپر چڑھنے لگا. جب اوپر چڑھنے لگا تو دوسرے 2 کیکڑوں نے مل کے اس کی ٹانگ نیچے کھینچی اور اس کو ساتھ ملایا. وہ بنگالی مجھے کہنے لگا کہ صاحب یہ ساری رات اسی طرح لڑتے رہیں گے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے, ان میں سے کوئی کیکڑا بالٹی سے باہر نہیں نکل سکے گا. مجھے اس پوری بات کو دیکھ کے یاد آیا کہ باقی ہمارے ملک میں دفتروں کا ایسا ہی ماحول ہے. کوئی ایک بندہ محنت کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ ذرا آگے نکلنا چاہتا ہے نا, اسی کے دوسرے 2 کلیگ مل کے اس کی ٹانگیں کھینچ کے نیچے گئے. بھائی ہم انسان ہیں یا کیکڑے ہیں؟ ہمارے اندر تو خیرخواہی ہونی چاہیے تھی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بدخواہی کی زندگی گزار دیتے رہے. اور بدخواہی کرنے والا کوئی پرایا نہیں ہوتا, اپنے ہوتے ہیں. دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی. اپنے ہی دوست ہوتے ہیں جو سارا تماشا کرتے ہیں اور دوسرے بندے کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہمارے اندر تو بدخواہی بالکل نہیں ہونی چاہیے. الدین النصیحہ, دین سراسر خیرخواہی ہے. اچھا یہ خیرخواہی کچھ لوگوں میں فطری طور پہ بھی ہوتی ہے, چنانچہ کئی مرتبہ کافروں میں بھی خیرخواہی ہوتی ہے. وہ ایمان سے خالی ہوتے ہیں مگر ایک انسان ہونے کی وجہ سے تب ان کے اندر خیرخواہی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک امریکن خاتون تھی جو میونسپلٹی کی چیئرمین تھی. اب آپ جانتے ہیں کہ شہر کی میونسپلٹی کا چیئرمین ہونا ایک بڑی پوسٹ ہوتی ہے. وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئی اور اس کو $5 لاکھ بینیفٹ کے طور پر ملے, جو پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ ہوتا ہے. وہ اپنے گھر میں زندگی گزارنے لگی. اللہ کی شان دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد میاں بیوی گاڑی میں جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہوا تو خامن فوت ہو گیا. اب وہ عورت اکیلی ہو گئی. اتنا بڑا گھر, اتنی بڑی گاڑی, بینک میں $5 لاکھ اس کے موجود ہیں اور وہ اکیلی زندگی گزار رہی ہے. اس کو دوسرے شہر میں کوئی کام پڑ گیا. اس نے سوچا میں گاڑی پہ جاؤں گی اور کام کر کے آ جاؤں گی. کام تو اس نے جا کے کر لیا. جب گھر واپس آ رہی تھی نا تو اچانک راستے میں اس کے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور اس کو گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کرنی پڑی. اب وہ نیچے اتری. قریب میں کوئی ٹیلی فون کا سلسلہ بھی نہیں تھا کہ کسی پولیس والے کو بلاتی یا کوئی مکینک کی گاڑی آتی. تو اب اس کو اپنی گاڑی کا ٹائر چینج کرنا تھا. جو بڑی گاڑی ہوتی ہے نا 4x4, ان کے ٹائر بھی بڑے بھاری ہوتے ہیں. اکیلی عورت کے لیے اس ٹائر کو چینج کرنا مشکل تھا. چنانچہ وہ دھوپ میں کھڑی دوسری گاڑیوں کو ہاتھ دینے لگی کہ کوئی رکے اور میری ہیلپ کرے. دفتر کا وقت تھا, ہر بندہ مصروف تھا, کوئی گاڑی روکنے کو تیار نہیں تھا. تیز رفتار سے گاڑیاں آ رہی تھیں اور جا رہی تھیں, کوئی رک نہیں رہا تھا. وہ عورت 1 گھنٹہ دھوپ کے اوپر کھڑی رہی. اب دھوپ پہ کھڑے رہنے کی وجہ سے پسینے میں شرابور, حالت اس کی بری. اچانک ایک نوجوان نے اس کے ہاتھ ہلانے پر اپنی گاڑی روکی اور پوچھا کہ میڈم آپ کیوں کھڑی ہیں؟ اسے بتایا کہ مجھے ٹائر چینج کرنا ہے اور ہیلپ کی ضرورت ہے. وہ لڑکا اپنی گاڑی کو کھڑا کر کے باہر آیا. اس نے آپ کے ٹائر کو دیکھا, پھر اس عورت کو دیکھا کہ پسینے میں اس کی حالت بری ہے, دھوپ کی وجہ سے ایسے جلد ہو چکی ہے جیسے جھلس گئی ہو.
تو اس نے اس عورت کو کہا کہ آپ میری گاڑی میں جا کر بیٹھ جائیں, اس میں اے سی چل رہا ہے, آپ کو ٹھنڈی ہوا لگے گی تو آپ کی طبیعت کو سکون ہو جائے گا, اور گاڑی کا ٹائر تو میں نوجوان ہوں, اکیلا چینج کر لوں گا, مجھے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ وہ عورت اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی. اب وہ گاڑی کے اندر جب ٹھنڈی ہوا لگی تو ذرا اس کا اگر ٹھکانے آئے. وہ بیٹھ کے سوچنے لگی دنیا میں ایسے اچھے انسان بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں مشکل میں. یہ نوجوان بچہ اگر گاڑی نہ روکتا تو کوئی بات نہیں تھی, اس نے گاڑی روکی اور پھر میرا بھی احساس کیا کہ میں دھوپ میں کھڑی رہی ہوں, مجھے اس نے یہاں بٹھا دیا اور خود اکیلا گاڑی کا ٹائر چینج کر رہا ہے. پھر سے خیال آیا کہ اگر میں اس نوجوان کو $500 ہدیہ تحفہ دے دوں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میرے بینک اکاؤنٹ میں تو $5 لاکھ موجود ہے. اس کے اپنے پرس میں سے $500 الگ کر لیے. جب لڑکے نے ٹائر چینج کر لیا تو اس نے آ کے بتایا کہ میڈم نہیں ہے, ٹائر بدل چکا. تو اس وقت وہ عورت گاڑی سے باہر نکلی اور اس نے اس نوجوان کو $500 دینے کی کوشش کی. نوجوان نے پوچھا یہ کس لیے دے رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ نے میری گاڑی کا ٹائر چینج کرنے میں میری ہیلپ کی ہے تو میں آپ کو یہ ہدیہ کے طور پہ دے رہی ہوں. اس نے کہا کہ مدد کرتا ہوں, when I help someone I feel happy. جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں نا اس سے جو مجھے روحانی خوشی ملتی ہے میرے لیے یہی بدلہ کرتی ہے. اب یہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ اچھا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے اپنے گھر کی طرف چل تو پڑی, مگر اس کے دماغ میں یہ فکرہ جو تھا وہ گھوم رہا تھا. It is objective of my life to help others. یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں, اور جب میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں مجھے خوشی ملتی ہے, یہی بدلہ میرے لیے کافی ہے. تو اس نے سوچا کہ یہ نوجوان اگر اس اچھے مقصد کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے تو میں تو اب ریٹائرڈ ہوں, میں دوسروں کی مدد کر کے کیوں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. اسی دوران اس عورت کو محسوس ہوا کہ مجھے بھوک لگی ہے. اس نے سوچا میکڈونلڈ قریب ہے, میں وہاں روک کے پہلے کھانا کھاؤں گی پھر گھر چلی جاؤں گی. اس نے میکڈونلڈ پہ جا کے گاڑی روکی اور آرڈر دیا. جو ویٹرس تھی نا لڑکی لانے والی کھانا, جب وہ کھانا لے کے آئی تو اس عورت نے اس کو دیکھ کے محسوس کیا کہ وہ نوجوان لڑکی تو حاملہ ہے, پریگننٹ ہے. ہماری عورتیں تو کھلے کھلے کپڑے پہنتی ہیں تو مردوں کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا. وہ عورتیں تو پینٹ شرٹ پہنتی ہیں, ٹائٹ کپڑے, اس میں پھر ان کی پریگننسی کا بہت واضح پتہ چل جاتا ہے. اس عورت کو محسوس ہوا کہ اس کی پریگننسی تو ایسی ہے کہ جیسے 8واں مہینہ لگا ہوا ہے اور بس چند دنوں کے اندر بچے کی پیدائش ہو جائے گی. خیال آیا کہ اس حال میں تو اس لڑکی کو ریسٹ کرنا چاہیے, یہ اس حال میں بھی ڈیوٹی دے رہی ہے اور کام کر رہی ہے. تو پھر اس نے سوچا یہ لڑکی غریب ہوگی, جس کو پیسے کی ضرورت ہوگی, تبھی یہ ڈیوٹی دے رہی ہے. اب وہ بیٹے سے اگلی دفعہ آئی تو اس نے اسے پوچھا کہ تمہاری پریگننسی کا کتنا ٹائم ہو گیا. اس نے بتایا کہ 8واں مہینہ پورا ہونے کو ہے اور کچھ عرصے کے بعد میرے بچے کی پیدائش ہوگی. اس نے کہا چھٹی کر کے ریسٹ کیوں نہیں کرتی؟ اس نے کہا کہ میرے خامد اتنا زیادہ تنخواہ والی جاب نہیں کرتا تو میں بھی جاب کرتی ہوں تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے. ہمارے قریب جو ہاسپٹل ہے نا وہ بڑا مہنگا ہے مگر بڑا اچھا ہے, وہ ڈلیوری کے $5000 لیتے ہیں فیس. تو خامد نے اور میں نے مشورہ کیا تھا کچھ پیسے اس نے جمع کرنے ہیں, کچھ پیسے میں نے جمع کرنے ہیں, اور پھر ہم بچے کا کیس وہاں سے کروائیں گے. اس لیے میں چھٹی نہیں کر سکتی, باوجود پریگننسی کے میں ڈیوٹی کر رہی ہوں. یہ بات بتا کر وہ ویٹرس ٹھنڈا پانی کی بوتلیں لینے چلی گئی, کوک پیپسی لینے چلی گئی. اب اس عورت نے دل میں سوچا یہ غریب لڑکی ہے, اس کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے, اگر میں اس کو کچھ پیسے دے بھی دوں تو میرا تو کوئی حرج نہیں ہوگا, لیکن یہ چند دن چھٹی لے کے آرام کر لے گی, اس کا فائدہ ہو جائے گا. چنانچہ اس نے ایک چیک لکھا اور اس کو لفافے کے اندر ڈال کے بند کر دیا. جب وہ لڑکی واپس آئی تو اس نے اسے کہا کہ یہ تمہاری ٹپ ہے, یعنی کھانے کے بعد جو کھانا لانے والے کو کچھ انعام دے دیتے ہیں نا, یہ تمہاری ٹپ ہے, مگر تم نے اس کو گھر جا کے کھولنا ہے, یہاں نہیں کھولنا ہے اس لفافے کو. اس نے کہا بہت اچھا. اس لڑکی نے اس لفافے کو جیب میں ڈال دیا. اب جب وہ گھر گئی تو اس کا خامد جو کسی ٹور پہ گیا ہوا تھا دفتر کے کام سے واپس آ چکا تھا. میاں بیوی دونوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا. کھانے کے دوران انہوں نے آپس میں بات چیت کی تو خامد نے پوچھا کہ اب دن تو قریب ہوتے جا رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہاسپٹل میں فیس جمع کروا دیں تاکہ جب ڈلیوری کا ٹائم آئے تو ہمیں مشکل پیش نہ آئے. تو بیوی نے کہا کہ میں نے تو اپنے حصے کے پیسے جمع کر لیے, آپ بتائیے. اس نے کہا ہاں میں نے بھی اپنے حصے کے پیسے جمع کر لیے ہیں. اس دوران بیوی کو خیال آیا کہ آج مجھے ایک عورت نے کچھ پیسے ٹپ کے طور پہ دیے. اس نے اپنے خامد کو بتایا. اس نے کہا کہ اچھا جاؤ وہ لفافہ لے کے آؤ. یہ عورت گئی اور وہ لفافہ لے کے آئی اور خامد کو پکڑا دیا. اب خامد نے جب وہ لفافہ کھولا نا تو اس کے اندر ایک چیک لکھا ہوا تھا جو $5000 کا تھا, اور اس کے ساتھ ایک چیک تھی اور چیک کے اوپر لکھا ہوا تھا It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. اور یہ فکرہ وہ لڑکا پڑھ رہا تھا جس نے اس عورت کی گاڑی کا ٹائر چینج کیا تھا. لڑکے نے اس عورت کی گاڑی کا ٹائر چینج کر کے اس کے ساتھ بھلا کیا, اور اس عورت نے اس کی بیوی کو $5000 کا چیک دے کر اس کے لیے ہاسپٹل میں ڈلیوری کروانے کا کیس آسان کر دیا. کر بھلا ہو بھلا.
انت بھلے کا بھلا. What goes around comes around. عربی میں کہتے ہیں کما تدین و تدان. انسان جو کرتا ہے اس کو پھر اس کا بھلا ویسا ہی ملتا ہے. ہم اگر کسی کے ساتھ بھلا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی بھلا کریں گے. اس لیے ہمیں چاہیے اپنے اندر خیرخواہی پیدا کرے اور ہر کسی کی خیرخواہی کرے. آج ذرا گھروں کا ماحول دیکھ لے, ساس اور بہو کے اندر خیرخواہی ہوتی ہے یا بدخواہی ہوتی ہے؟ نند اور بھابھی کے درمیان بدخواہی, دو بھائیوں کے درمیان بدخواہی. ہم نے تو دیکھا ایک مسجد کے دو نمازی, ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی, ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی, یہ بھی تبلیغی جماعت سے وہ بھی تبلیغی جماعت سے, یہ بھی اسی پیر کا مرید یہ بھی اسی پیر کا مرید, اور آپس میں گتھا ہوتے ہیں. ہم نے کیا خیرخواہی سیکھی؟ ہم نے کیا دین سیکھا؟ ہمارے اندر تو دین کا نام و نشان ہی نہیں ہے اگر ہم ایک دوسرے کی بدخواہی کی زندگی گزارتے کر رہے ہیں. نبی اسلام نے فرمایا الدین النصیحہ, دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے. جو بندہ بدخواہ ہے وہ دیندار نہیں ہے, اور جو دیندار ہے وہ بدخواہ نہیں ہو سکتا, وہ ہمیشہ خیرخواہ ہوگا, وہ ہمیشہ بھلائی سوچے گا. ہم بھی دوسرے کا بھلا سوچیں, دوسرے کی اچھائی سوچیں, یہی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مخالف تھا. ایک دن امام صاحب جا رہے تھے بستی میں, وہ ساتھ لگ گیا اور اس سے خوب ڈیلی کٹی سنانی شروع کر دی. آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں. امام صاحب خاموشی سے سنتے رہے. جب بستی قریب آئی نا تو امام صاحب کھڑے ہو گئے. وہ بندہ حیران ہو گیا, پوچھتا ہے کہ آپ چل رہے تھے, آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ امام صاحب نے کہا بھائی اس بستی کے اندر میرے بہت سارے شاگرد ہیں, اگر انہیں محسوس ہو گیا نا کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. میں اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں, تم نے جو کہنا کہہ لو, میں سن لیتا ہوں, پھر میں اندر بستی میں چلا جاؤں گا. وہ بڑا حیران ہوا. خیر اس نے جو چند باتیں مزید کہنی تھی اس نے کہہ لی, پھر اس کی باتیں ختم ہو گئی. تو امام صاحب نے اسے کہا کہ دیکھو اس بستی میں میرے ہزاروں شاگرد ہیں, اگر میں انہیں بتا دوں نا کہ تم نے مجھے یہ باتیں کہی ہیں تو وہ تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے, وہ تمہیں سبق سکھا دیں گے کہ تم ایسی باتیں کرنے کی جرت کیسے کر سکتے ہو, مگر میں ان کو یہ باتیں نہیں بتاؤں گا. پھر فرمایا کہ جو وقت کا بادشاہ ہے تمہیں پتہ ہے کہ وہ میرا دوست ہے, عقیدت مند ہے, اگر میں بادشاہ کو بتاؤں اس بندے نے مجھے ایسی ایسی باتیں کی تو بادشاہ تمہیں جیل میں ڈالے گا اور تمہیں درے لگوائے گا اور تمہاری کھال ادھیڑ کے رکھ دے گا, مگر میں بادشاہ کو بھی نئی شکایت لگاؤں گا. اور چونکہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور ناجائز باتیں میرے سامنے کی ہیں, اگر قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ درج کروں گا تو قیامت کے دن تمہاری نیکیاں مجھے مل جائیں گی, مگر میں تمہارے ساتھ ایسا بھی نہیں کروں گا. اور ایک بات اور سن لو کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے میرے اوپر ترس کھا لیا اور مجھے حکم دیا کہ ابو حنیفہ تم جنت میں چلے جاؤ, میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تمہیں ساتھ لیے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا. جب امام صاحب نے یہ فرمایا وہ بندہ قدموں پہ گر گیا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہوئی, میں آپ کو سمجھ نہیں سکا. اس کے بعد وہ حضرت کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا. شریعت ہمیں یہ سبق دیتی ہے ادفع باللتی ہی احسن, کہ تم برائی کے بدلے میں بھی اچھائی کا سلوک کرو. جب اچھائی کرو گے وہ بندہ تمہارا دوست بن جائے گا. برائی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اچھائی سے پیش آئے. اگر برائی کے بدلے ہم بھی برائی کریں گے تو برائی بڑھ جائے گی, برائی ختم نہیں ہوگی. ایک شخص خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور کہتا ہے حضرت فلاں بندہ میرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے, مجھے بہت تنگ کرتا ہے. اصل میں وہ حضرت سے NOC لینا چاہتا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کے ساتھ نپٹ لوں گا. جب اس نے ساری تفصیل بتائی نا تو خواجہ صاحب نے جواب میں فرمایا اے دوست, اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا, ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے. تو اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ برا سلوک کرنے لگ جائیں تو برائی ختم کیسے ہوگی؟ شریعت نے کہا دیکھو اگر کپڑا ناپاک ہے تو وہ پیشاب سے پاک نہیں ہو سکتا, وہ پاک پانی سے پاک ہوگا. اگر کوئی برا کر رہا ہے تم جواب میں برا کرو گے تو برائی ختم نہیں ہوگی, تمہیں جواب میں اچھائی کرنی پڑے گی تب برائی ختم ہوگی. یہ شریعت نے خوبصورت درس ہمیں دیا. چنانچہ آج ہم اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ ہم برائی کے بدلے اچھائی کریں گے. لوگ کہتے ہیں وہ دوسرے ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں, ہم کیا کریں؟ بھائی ہم اچھائی کریں گے تو اس کا بدلہ اللہ ہمیں اچھائی میں دے گا. وہ برائی کرتا ہے تو کرتا رہے, ہر برتن سے وہ نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کے اندر برائی تھی, برائی نکلی. اگر ہمارے اندر اچھائی ہے تو ہمیں اچھائی نکالنی چاہیے اور اچھائی کا سلوک کرنا چاہیے, اور جیت ہمیشہ اچھائی کی ہوتی ہے. اگر ہم اچھائی کرتے رہیں گے اللہ ایسی مدد فرمائیں گے, اس بندے کا دل بدل دیں گے, وہ بندہ خود ہی آ کے معافی مانگ لے گا اور برائی ختم ہو جائے گی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے کفار کے ساتھ ان کی دشمنی کے بدلے میں دوستی کا معاملہ کیا, اور وہ کفار بھی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ اسلام لے آئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تھے کہ اہل مکہ نے نبی علیہ السلام کو خط لکھا, آپ ایک اچھے انسان ہیں, اچھے اخلاق کے مالک ہیں, ہم مکہ والوں کے اوپر اتنے عرصے سے ڈراؤٹ کی کنڈیشن ہے, یہ بارش بند ہے, قحط سالی کی کنڈیشن ہے, اور ہمیں ڈر ہے کہ قحط سالی کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے نہ مر جائیں.
ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تو ہم نے اگرچہ برا کیا، مگر آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے، بارش ہو جائے، ہمیں قحط سالی سے نجات مل جائے۔ اب آپ بتائیے، اگر ہم ہوتے تو ہم بیٹھ کے کہتے اب ان کو پتا چلا یہ مجھے نہیں مانتے تھے، یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے دیکھا ان کو کیسے بتایا، کیسے ان کی اوقات یاد دلائی۔ نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام کو جب یہ پیغام ملا، اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے بارش کی دعا کر دی۔ مکہ والوں کے اوپر جب بارش ہوئی تو مکہ کے کتنے لوگ تھے جنہوں نے آ کے نبی السلام کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر لیا۔ تو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا اللہ کو یہ پسند ہے۔ ہم آج اپنے اندر خیر خواہی پیدا کرنے کی نیت کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی کی توقع رکھیں، وہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کرے گا۔ اچھا، یہ جو خیر خواہی کا جذبہ ہے نا، یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے، کافروں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ جانوروں میں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، یہ فطری چیز ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، مگر مضمون سے متعلقہ بات ہے تو میں آپ کو سناتا چلوں۔ ہم لوگ ایک دفعہ افریقہ کے جنگل میں گئے، وہاں پر ایک انگریز میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کا ایک انوکھا واقعہ ہم نے سنا۔ وہ دونوں شیر کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے۔ انگریزوں میں یہ عجیب بات ہے کہ کوئی سانپ پر ریسرچ کرتا ہے، کوئی شیر پر، کوئی ہاتھی پر، کوئی چیتے پر، ایک جانور پر ریسرچ کرتے ہوئے وہ پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اسی کی تصویریں بناتے ہیں، اسی کی زندگی کے بارے میں معلومات جمع کرتے ہیں، اس پر کتابیں لکھتے ہیں، اس پر فلمیں بناتے ہیں، پوری زندگی ایک جانور پر وہ گزار دیتے ہیں۔ یہ میاں بیوی جو تھے یہ دونوں شیر کے بارے میں ریسرچ کر رہے تھے۔ تو یہ امریکہ چھوڑ کر افریقہ آئے جنگل میں کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہم شیر کو جنگل میں دیکھیں گے، اس کی تصویریں بنائیں گے، اس کی زندگی کو اسٹڈی کریں گے، پھر اس کے اوپر کتابیں لکھیں گے۔ اللہ کی شان کے ان کی ایک بیٹی تھی جس کی عمر 3 سال تھی۔ اس دوران خامد کو ایک شیر کا بچہ مل گیا کہیں سے۔ شیر کا بچہ بلی کی طرح دیکھنے میں ہوتا ہے، فرق نہیں ہوتا، کوئی شکل کا فرق ہوتا ہے، ورنہ وہ بالکل بلی کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو وہ بچہ خرید کے لے آیا اور بیوی کو کہنے لگا کہ اس کو ہم گھر میں پالیں گے تو یہ شیر بن جائے گا، تو ہمیں اس کی عادات کو دیکھنے کا قریب سے موقع مل جائے گا۔ بیوی نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ وہ چھوٹا بچہ تھا، اس کو فیڈر کے ساتھ دودھ پلایا جاتا تھا۔ 1-2 دن جب اس انگریز عورت نے اس بچے کو فیڈر سے دودھ پلایا تو ان کی بچی جو 3 سال کی تھی نا، وہ ماما سے جھگڑنے لگی کہ نہیں، اس کی ماما میں ہوں، میں اس کو دودھ پلاؤں گی۔ اب وہ 3 سال کی بچی اس چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کے بیٹھتی اور اس کو فیڈر سے دودھ پلاتی۔ وہ بچہ دودھ پی لیتا۔ اب وہ اس بچی کے ساتھ مانوس ہو گیا، تو یہ لڑکی گویا ماما بن گئی اور وہ جو شیر کا بچہ تھا وہ اس کا بیٹا بن گیا۔ شیر بہت جلدی بڑا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے 2 سال کے بعد وہ جوان شیر بن جاتا ہے، فل یعنی جنگ شیر بن جاتا ہے۔ اب 2 سال کے بعد شیر تو بڑا وزن حاصل کر گیا اور بھرپور شیر بن گیا، اور یہ بچی ابھی 5 سال کی تھی، چھوٹی سی۔ پھر اس کو انہوں نے گوشت کھلانا شروع کر دیا کیونکہ دودھ پینے کی عمر ختم ہو گئی تھی۔ اب جب گوشت کھلانا شروع کر دیا تو ان کو ان کے دوستوں نے مشورہ دیا، بھائی شیر کسی کا دوست نہیں ہوتا، وہ گوشت کھاتا ہے، اگر تمہاری بیٹی پر کسی دن اس کو کوئی غصہ آ گیا تو وہ تمہاری بیٹی کا ناشتہ کر لے گا اور بیٹی تم سے چلی جائے گی۔ اور وہ ماں باپ بھی سمجھتے تھے کہ واقعی شیر ہے تو خطرناک اس لیے کہ یہ درندہ ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم چلو شیر کو آزاد کر دیتے ہیں، یہ جنگل میں جائے گا، اپنی زندگی گزارے گا، ہماری بچی کی جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے ایک دن اس نوجوان شیر کو آزاد کر دیا۔ اب شیر جب گھر سے باہر نکلا تو جنگل میں دوسرے شیر بھی تھے۔ شیر ایک ٹیریٹوریل اینیمل ہوتا ہے، یہ اپنا علاقہ مخصوص کر لیتا ہے اور اس کے اندر دوسرے شیر کو نہیں آنے دیتا۔ یہ جب گیا تو یہ اس شیر کے علاقے میں پہنچا جو پہلے سے وہاں زندگی گزار رہا تھا۔ اس شیر کو اس کی مہک کا پتہ چلا تو وہ آ گیا اس سے لڑنے کے لیے۔ اب دونوں شیروں میں لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں کیونکہ یہ شیر ینگ تھا، یہ زیادہ جو ہے غالب آیا، اور جو بوڑھا شیر تھا وہاں سے بھاگ گیا۔ جب بوڑھا شیر وہاں سے بھاگ گیا تو اس کی جتنی شیریاں تھیں انہوں نے اس نئے شیر کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، تو شیر جنگل کا شیر بن گیا۔ اب وہ شکار کرتا اور کھانا کھاتا۔ ماں باپ بڑے خوش تھے کہ چلو شیر چلا گیا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ شیر پھر اس گھر کے قریب آیا اور آ کے اس نے آواز نکالی۔ اس لڑکی نے آواز سنی تو وہ بھاگ گئی شیر کے پاس گئی۔ اب ماں باپ نے دیکھا کہ بھئی پہلے تو چلو یہ گھر میں رہنے والا شیر تھا، اب تو یہ جنگلی شیر ہے اور شکار کر کے جانور کھاتا ہے۔ اب اگر ہماری بیٹی کی کوئی حرکت اس کو اچھی نہ لگی تو یہ تو بیٹی کو اسی وقت جان سے مار دے گا، تو بیٹی کے لیے تو خطرہ اسی طرح واپس رہا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تاکہ شیر ہماری بیٹی کے پاس آئے ہی نہ اور ہماری بیٹی کی جان کا خطرہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے ٹکٹیں بنوا لی، سامان باندھ لیا۔ جس دن انہوں نے فلائٹ پہ جانا تھا، فلائٹ سے 4 گھنٹے پہلے پھر اس دن شیر آ گیا اور شیر نے آ کے آواز نکالی، اور جیسے ہی بچی نے آواز سنی وہ بھاگ کے گئی اور اس شیر کے قریب پہنچ گئی۔ اب ماں نے جب دیکھا کہ بیٹی نظر نہیں آ رہی تو اس نے ڈھونڈا، باہر نکل کے دیکھا تو سامنے شیر بیٹھا ہوا ہے اور بچی اس کے قریب بیٹھی ہوئی ہے۔
اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، کمر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، اس کو ہاتھ لگا رہی ہے، تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ تو جنگلی شیر ہے، اگر میری بیٹی اس کے قریب ہے اور شیر اگر غصے میں آ گیا تو وہ تو اس کو جان سے مار دے گا۔ اس نے بیٹی کو بلایا، بیٹی آ جاؤ، یہ وائلڈ شیر ہے، یہ تمہیں جان سے مار دے گا، اور بیٹی ہم تو جہاز کی ٹکٹ بنوا چکے، ہم چلے جائیں گے، تم آ جاؤ۔ بیٹی سونی نہیں رہی تھی۔ جب ماں واپس گھر چلی گئی نا تو بچی نے محسوس کیا کہ امی نے سامان تو باندھا ہوا تھا، ایسا نہ ہو کہ امی ابو چلے جائیں، چلو میں بھی چلتی ہوں۔ تو لڑکی اس وقت اٹھی اپنے گھر آنے کے لیے۔ اب یہ شیر بیٹھا ہوا ہے اور بچی اس کے قریب سے اٹھی اپنے گھر آنے کے لیے۔ بچی کو اندازہ نہیں تھا اس دن شیر کے ساتھ اس کی ایک بیوی شیرنی بھی آئی ہوئی تھی، اور وہ شیرنی بھی تھوڑے فاصلے پہ بیٹھی تھی۔ بچی کو اندازہ نہیں تھا کہ شیرنی کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ تو میرا خامد ہے، تو اس میرے خامد کے ساتھ کوئی دوسرا کیوں آ کے بیٹھ گیا؟ تو وہ لڑکی پر اس کو غصہ آ رہا تھا، شیرنی غصہ کر رہی تھی۔ چنانچہ جب لڑکی اٹھی اپنے گھر آنے کے لیے تو شیرنی نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب شیرنی نے اس کے اوپر جیسے ہی حملہ کیا، کہتے ہیں کہ وہ شیر بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے اس نے لانگ جمپ لگائی اور ہوا کے اندر شیرنی کے منہ پہ زور کا تھپڑ لگایا۔ اب جب شیرنی کو تھپڑ لگا تو وہ تو بھاگ گئی جنگل میں، اور وہ شیر جو تھا اس لڑکی کے قریب آیا اور آ کر اس نے اپنی دو ملانی شروع کر دی۔ دو ملانے کا مطلب یہ تھا کہ تم میری پیٹھ پر سواری کر سکتی ہو۔ جب اس نے دو ملائی تو لڑکی اس کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو گئی، اور شیر اس لڑکی کو اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر واپس جنگل میں چلا گیا۔ جس کو ہم درندہ کہتے ہیں، وہ درندہ بھی اتنا احساس رکھتا ہے اس نے میرے ساتھ بھلا کیا تھا، اور اس کی جان بچانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم اپنے دوست کے ساتھ برا ہوتے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اب پتہ چلا اس کو خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، فلاں مصیبت میں آ گیا، فلاں پکڑا گیا، فلاں پہ آزمائش آ گئی۔ بھئی ہم انسان ہیں یا جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں انسان بنیں، مسلمان بنیں، اور اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں۔ میں نے کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک ریسرچ رپورٹ پڑھی، انہوں نے لکھا تھا کہ آج کے دور میں سمپتھی اور ایمپتھی 60% کم ہو گئی ہے، یعنی ہمدردی کسی زمانے میں 100 درجے تھی ہر انسان میں، اور آج کے زمانے میں یہ صرف 40% رہ گئی ہے، 60% کم ہو گئی ہے۔ ایک بندے کو دوسرے کا احساس ہی نہیں۔ ہم کھانا کھا لیتے ہیں، ہمیں کیا احساس ہمسائے کو کھانا ملا یا نہیں ملا، پرواہ نہیں ہمیں۔ ایک دوست پہ مصیبت آتی ہے، ہماری آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکتا کہ ہمارا بھائی پریشانی میں آ گیا، ہم الٹا بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ہم الٹا اس کو اور بے عزت کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ تو ایک پہ مصیبت آتی ہے دوسرے لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے یا جانوروں سے بھی جان گزرا معاشرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہم اپنے اندر ہمدردی پیدا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسانوں کی نفع رسانی کے لیے زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے قدم زمین میں جما دیتے ہیں۔ بھئی قدم تو تب جمتے ہیں نا جب مال بھی ہو عزت بھی ہو، جس کے پاس مال نہیں یا عزت نہیں وہ تو ہوا میں ہوتا ہے، اس کے قدم کہاں جمے ہوئے ہوتے ہیں؟ اللہ اس بندے کو مال بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، جو دوسروں کے نفع کے لیے سوچتا ہے، جو دوسروں کا بھلا سوچتا ہے۔ ہم ہر بندے کا بھلا سوچیں، چاہے اس نے ہمارے ساتھ برائی بھی کی ہو تب بھی ہم بھلا سوچیں، اس کے بدلے میں اللہ ہمارے ساتھ بھلا فرمائے گا۔ کر بھلا ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہیں بہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام ہے پنجابی میں اردو میں ترجمہ بھی کر دوں گا۔ فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتے رب ملتا تے ملتا گمیا مچھیاں نوں۔ اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو مچھلیوں اور کچھوں کو رب مل جاتا، اس لیے کہ وہ تو ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں۔ یہ ناتیاں دھوتے رب ملتا تے ملتا گمیا مچھیاں نوں، یہ ذکر کیتے رب ملتا تے ملتا کال کڑیچیاں نوں۔ ایک کالا سا پرندہ ہوتا ہے جو رات کو دیوار چھت کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور پوری رات آواز نکالتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو وہ جو ساری رات اللہ کا ذکر کرتا ہے اس پرندے کو رب مل جاتا۔ یہ ناتیاں دھوتے رب ملتا تے ملتا گمیا مچھیاں نوں، یہ ذکر کیتے رب ملتا تے ملتا کال کڑیچیاں نوں، یہ سر منایا رب ملتا تے ملتا بھیڑاں سسیاں نوں۔ سسی کی بھیڑ ایک بھیڑ کی نسل ہے، اس کے سر پہ بال بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور باقی قسم کے بال بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سر منانے سے رب ملتا اس کا تو قدرتاً سر مڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو رب مل چکا ہوتا۔ یہ ناتیاں دھوتے ہیں رب ملتا تے ملتا گمیا مچھیاں نوں، یہ ذکر کیتے رب ملتا تے ملتا کال کڑیچیاں نوں، یہ سر منایا رب ملتا تے ملتا بھیڑا سسیاں نوں، یہ جتیاں ستیاں رب ملتا تے ملتا دادا کھسیاں نوں۔ یہ جو خسی بیل ہوتے ہیں نا یہ اپنی مادہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پاک دامنی کی زندگی گزارنے سے رب ملتا تو اس خسی بیل کو رب مل جاتا، وہ تو مادہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ مضمون بیان کرتے ہیں یہ ناتیاں دھوتے ہیں رب ملتا تے ملتا گمیا مچھیاں نوں، یہ ذکر کیتے ہیں رب ملتا تے ملتا کال کڑیچیاں نوں، یہ سر منایا رب ملتا تے ملتا بھیڑا سسیاں نوں،
یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دادا کسیاں نو، اور اخیر پر آ کر نتیجہ نکالتے ہیں کہ رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو۔ اے دوست اگر رب ملتا ہے تو اچھی نیت والوں کو رب ملا کرتا ہے۔ جس بندے کی نیت اچھی ہونا، ہر ایک کے بارے میں بھلا سوچے، اچھا سوچے، خیر کی نیت ہو، اس کو رب ملتا ہے۔ بد نیت انسان کو رب نہیں ملا کرتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر خواہی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔